الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ کون سی کرو؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ توبہ کا ذکر کیا اور بار بار ایمان والوں کو ریمائنڈ کرایا کہ توبہ کرنا جو کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اے ایمان والو تم توبہ کرو، بلکہ اس توبہ کے ساتھ ایک بڑی اسٹرانگ کنڈیشن لگائی اور ہمارے ذہنوں کو ہلانے کے لیے بتایا تاکہ ہم کہیں اپنی مرضی کی توبہ کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو توبہ کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ توبۃ نصوحا، یعنی سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری 2 نمبر توبہ نہیں چاہیے۔ 2 نمبر توبہ کیا ہے کہ ہم زبان سے تو استغفار کرتے رہیں، لیکن جو گناہ کر رہے ہیں نہ وہ گناہ چھوڑا، نہ اس پہ کوئی ندامت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی فکر ہے کہ میرے سے جو گناہ ہوا ہے کہیں اسی گناہ میں میری پکڑ ہوگی تو میرا کیا بنے گا۔ تو یہ جو ظاہری طور کے اوپر استغفار کرتے رہتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی فیلنگ چینج نہیں ہو رہی، اعمال چینج نہیں ہو رہے، گناہ چھوڑ نہیں رہا، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ جو سچی توبہ ہے اس کی چند شرائط ہیں، اس کو ٹیسٹ کرنے کی کچھ چیزیں، جو اگر وہ چیزیں پوری ہوں گی تو تب ہی وہ توبہ جو ہے وہ سچی توبہ کہلائے گی۔ اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ جب بھی انسان کسی گناہ سے توبہ کرے، اور یہ بلکہ اس پہ آنے سے پہلے ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ گناہ جو توبہ ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی گناہ سے توبہ ہوتی ہے۔ ایک ہے جنرل استغفار کرنا کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو بھی ہمارے گناہ ہوئے ہیں تو معاف فرما دے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو توبہ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے لیے لازمی شرط ہے۔ اب کبیرہ گناہ جو زندگی میں ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں، میں نے بہت دفعہ پہلے بھی بات کی اور دوبارہ کہتا ہوں کہ اکثر گناہ جو ہماری زندگی میں ہیں وہ کبائر ہیں، وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یا جب وہ لڑکے لڑکیوں کے آپس میں حرام ریلیشن شپس ہونا، یہ سب چیزیں، پورنوگرافی دیکھنا، سب کیا؟ یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو گناہ ہیں جب ہم ان کی توبہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ 10 گناہ جو ہیں وہ ایک ساتھ کیے ہیں اور آپ 10 کے 10 کی جو وہ آپ کے اللہ بس میں توبہ کرتا ہوں۔ جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو اسپیسیفکلی آپ سوچ کے اس پہ توبہ کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 5 گناہ ایک ساتھ چل رہے ہیں اور ایک چھوٹ گیا، 4 نہیں چھوٹے، اور بندہ مطمئن ہو جائے میں نے توبہ کی تھی الحمدللہ ایک گناہ چھوٹ گیا، لیکن 4 چل بھی تو رہے ہیں۔ اسی لیے ہر گناہ کے لیے اسپیسیفکلی جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ الگ الگ ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ پورنوگرافی دیکھتا ہے، اب اس کو ریئلائز ہو گیا کہ نہیں یہ بڑا غلط کام ہے، اب جب وہ توبہ کرے گا تو اس کو سوچ کے کرے گا اللہ یہ جو میرے سے گناہ ہوا ہے میں اس گناہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ جو ہے وہ کسی خاص گناہ کے اگینسٹ کی جاتی ہے۔ اب توبہ جو ہے سچی توبہ کیا ہے؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے لیے توبہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں دل میں شدید ندامت ہو، یعنی دل کے اندر احساس ہو، جب گناہ ہو گیا تو دل میں کڑن ہو، ندامت ہو، گلٹی فیلنگ ہو کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ فیلنگ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ندامت ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ یہ نہیں کہ برا تو لگ رہا ہے لیکن وہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ تو سچی تو نہیں ہوگی، اور اسی لیے آئندہ کبھی نہ کرنے کا مکمل اور ارادہ کرنا، کہ مضبوط ارادہ کرنا کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرائط جو ہیں اگر کسی توبہ میں ہوں گی تو تبھی وہ سچی توبہ کہلائے گی۔
اور یہ 3 شرائطیں حقوق اللہ کے معاملے میں کہ اگر وہ گناہ جو ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. مثال کے طور پہ نماز چھوڑ دی تھی, نہیں پڑھتا تھا, توبہ کی, اب یہ نماز جو ہے اور بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس میں توبہ کرے گا تو سچی توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, ایز لانگ ایز اس نے توبہ کر کے نماز جو ہے پابندی سے پڑھنا شروع کر دی. لیکن جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے, ان گناہوں میں بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی جس بندے کی حق تلفی کی ہے. کسی بندے سے قرض لیا تھا اور پیسے لے کے بھاگ گئے, اور جان بوجھ کے بھاگے, دے سکتے تھے لیکن نیت ہی نہیں تھی دینے کی. شروع سے ارادہ یہ تھا کہ بس فی الحال میں اس سے پیسے پکڑ لوں, ایک دو آ گیا ہاتھ میں تو پھر میں غائب ہو جاؤں گا, اس کے بعد یہ مجھے کہاں پکڑتا رہے گا. اب یہ پیسے لے کے بھاگ گیا, بعد میں خیال آیا کچھ عرصے کے بعد کہ میں نے بڑا غلط کام کیا, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اب جب یہ توبہ کرے گا تو یہ اس کی توبہ ایک تو اللہ کے سامنے توبہ کرے گا, اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, کیونکہ اللہ کی بھی نافرمانی نہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہی تو یہ کنڈیشنز بیان کی ہیں کہ ایمان والے اور دوسرے انسانوں کا جو ہے ان کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا, ان کو دھوکہ نہیں دینا, یہ بھی تو اللہ ہی نے ہمیں بتایا. تو اللہ کے حکم کی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو توبہ کرے گا, تو یہ اللہ کے حکم کی جو نافرمانی ہوئی ہے وہ تو ہو گیا کلیئر. لیکن جس بندے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جس کے پیسے لے کے بھاگے ہو, اس کے پیسے اسے جب تک لوٹا نہیں دو گے تب تک تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی معافی نہیں ہے. یا پھر جس بندے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جس کا دل دکھایا ہے, کسی اس کے ساتھ زیادتی کی تھی, اس کو ظلم کیا تھا, یا تو اس کا حق واپس دو گے یا پھر اس سے جا کے معافی مانگو گے اور وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کیا, جو تم میرے پیسے لے کے گئے تھے مجھے نہیں چاہیے, میں تم معاف کیا. جب وہ بندہ بھی معاف کرے گا تب جا کے پھر یہ چوتھی شرط بھی پوری ہوگی اور تب جا کے سچی توبہ کہلائی جائے گی. تو حقوق العباد کے معاملے میں جتنے بھی گناہ ہیں ان میں جب تک جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک توبہ جو ہے وہ سچی توبہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو تم ٹوٹی پھوٹی اپنی مرضی کی توبہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو چاہیے خالص توبہ, اور یہ ان شرائط کو پورے کرتے ہوئے توبہ کرو. اب یہ جو توبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے جو بندے ہیں ان کو میں دنیا میں بھیج رہا ہوں اور ان کو میں نے آزادی دی ہے, ان کے پاس سوچ کی آزادی ہے, بولنے کی آزادی ہے, دیکھنے کی آزادی ہے, سننے کی آزادی ہے, اپنے جسم کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی خاص کام کرنا چاہیں اپنے جسم سے اور وہ ہم نہ کریں یا نہ کر سکیں, اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا. اور یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے دی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں پہ اس طرح نہیں پکڑتا, بلکہ دنیا میں انسان کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. الا یہ کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا میں بھی دے دیتا ہے, لیکن ابھی ہم اس پہ نہیں آتے. تو یہ جو دنیا میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کو پتہ تھا کہ یہ دنیا میں جب رہیں گے تو شیطان بھی ظاہر ہے ان کا دشمن ہے, یہ بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو یہ کوئی نہ کوئی گناہ کرتے رہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام آدمی بنی آدم جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے خطا کار ہیں, یعنی ان سے خطا ہوگی. یہ کچھ کبھی کبھی یہ جان بوجھ کے غلطی کریں گے, کبھی یہ انجانے میں غلطی کریں گے, کبھی یہ چھوٹی غلطی کریں گے, کبھی یہ بڑی غلطی کریں گے, کبھی یہ تھوڑے ٹائم کے لیے غلطی کریں گے, کبھی یہ لمبے ٹائم کے لیے غلطی کریں گے. تو یہ ان سے کسی نہ کسی سٹیج پہ غلطی ہوگی. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اچھا غلطی تو ہوگی لیکن غلطی ہونے کے بعد دو طرح کے انسانی رویے سامنے آئیں گے. ایک تو وہ ہوں گے جو شیطانی رویہ ہے, ابلیس والا, کہ غلطی ہوئی, غلطی ہونے کے بعد ڈٹ گئے, ڈھیٹ ہو گئے, متکبر ہو گئے, ہٹ درمی پہ آ گئے کہ نہیں میں نے تو غلطی کی نہیں, یا اگر میں نے کی ہے تو ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو. یہ ابلیس کا بھی تو یہ مسئلہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ سجدہ کرو, اس نے سجدے کا انکار کیا. انکار کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریئلائزیشن ہو جاتی کہ
واقعی غلطی ہو گئی، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اور وہ توبہ کر لیتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، معاف کر دیتا. لیکن اس نے حرکت کیا کی؟ ایک تو غلطی کی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں روکا ہے، تو آگے سے متکبر ہو گیا. کیا کہنا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ یہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے. اس سجدے کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، ان دو غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کر دیا، کہ یہ انسان یہ کفر اس نے کیا، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا. تو غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کے بعد بجائے اس کے کہ ندامت ہوتی، پشیمانی ہوتی، اللہ کے بارگاہ میں جو وہ معافی مانگتا، الٹا اس پہ ڈٹ گیا. تو انسانوں میں بھی یہ رویہ ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے انسان جو وہ خطا کریں گے، خطا کار ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیٹیگری کیا بتائی؟ وخیر الخطائین التوابون. لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، شیطانی رویے والے نہیں ہیں کہ گناہ کرتے جاؤ الٹا جسٹیفائی کرنا شروع کر دو. آج بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھیں تو کوئی بھی اگر غلط کام چل رہا ہے تو آپ کسی کو اگر کہیں بھی کہ بھئی یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، یہ جو بے حیائی پھیلا رہی ہیں یا بند کریں، یہ جو آپ نے ناچ گانا لگایا ہوئے بند کریں، لوگوں کے ایمان خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپ کی اپنی آخرت تباہ ہو رہی ہے، لوگوں کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، تو آگے سے کیا ہوتا ہے؟ اٹس نان آف یور بزنس. میں جو کر رہی ہوں میری مرضی، میں جو کر رہا ہوں میری مرضی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ بجائے اس کے کہ اگر کسی نے ریمائنڈ کرایا کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے دل میں احساس پیدا ہوتا کہ نہیں واقعی یہ تو بڑا غلط کام ہو رہا ہے، اس نافرمانی کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے الٹا کیا کہتے ہیں؟ مزید اس پہ آگے چلتے ہیں اور دوسرے بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں. تو یہ جو رویہ ہے، یہ جو خطا کار ہے، یہ بہترین خطا کار نہیں ہے. بلکہ بہترین خطا کار کون ہے؟ کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے اور اس کو ریئلائز ہوتا ہے، چاہے خود ریئلائز ہو جائے یا کوئی اور ریئلائز کرا دے، تو فوراً کیا کرتا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے. اور توبہ کی شرط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ اب یہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ایک تو اس گناہ پہ ندامت ہو جانا، یہ پھر بھی آ جاتا ہے، اور لیکن جو اس گناہ کو چھوڑنا ہے اور پھر کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جب تک یہ تینوں چیزیں پوری نہیں ہوں گی تب تک توبہ نصوح ہوگی بھی نہیں. اسی لیے کیا ہے کہ بہترین خطا کار کن کو کہا گیا؟ کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اب یہ جو توبہ ہے، اس کے کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں کریں؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور یہ توبہ کیوں کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو. اب یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور صرف چند ایمان والوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمام اے سارے ایمان والو، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی توبہ کا حکم دے رہا ہے کہ توبہ کرو. اور پھر توبہ کیوں کرنی ہے اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ میں توبہ جو تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس چیز کو سمجھو کہ تمہاری توبہ سے اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے کسی عمل سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی اللہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے. تو یہ توبہ بھی اللہ تعالیٰ جو کرنے کا کہہ رہے، اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر کر رہا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری توبہ کی ضرورت ہے، یا تمہاری توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، یا نہ کرنے کی وجہ سے کوئی کمی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے.
بلکہ توبہ کرنے کا تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آپ سوچیں سبحان اللہ، توبہ کرنے سے کامیابی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا کانسیپٹ بھی پھر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں کامیابی کو توبہ کے ساتھ لنک کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی کامیابی؟ کیا توبہ کریں گے تو نوکری مل جائے گی؟ توبہ کریں گے تو پروموشن ہو جائے گی؟ توبہ کریں گے تو گھر اپنا آ جائے گا، پلاٹ مل جائے گا؟ توبہ کریں گے تو کسی کنٹری کی امیگریشن مل جائے گی؟ یہی کامیابی ہے نا ہمارے یہاں۔ کس کو ہم کامیاب کہتے ہیں؟ یار بڑا کامیاب ہے، بزنس بڑا اچھا اس نے چلا لیا، بڑا کامیاب ہے یار وہ تو ایک ملٹی نیشنل میں بڑی اچھی پوزیشن پہ جاب کر رہا ہے، بڑا کامیاب ہے بھائی اس کو تو فلاں کنٹری کی امیگریشن مل گئی۔ سکسیس کی ڈیفینیشن ہمارے سرکلز میں ہی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کامیابی کا نام نہ بھی لیں تو سب کانشیس میں ہم نے ایک سٹیٹس اور ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہم ان پہ سٹیمپ لگاتے ہیں یار یہ کامیابی کے کس لیول کے اوپر ہے۔ تو یہ سارے معیار ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ کس کو کامیابی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کامیابی کی بات کرتا ہے اس میں نہ گاڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ ریل اسٹیٹ ہے، نہ شادی ہے، نہ بچے ہیں، کچھ بھی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کی کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہے بڑی سمپل اور کلیئر ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو کوئی بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی ہے جو کامیاب ہے۔ ریڑی والا جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا گیا تو تمہارے معیار کے مطابق ریڑی والا ناکام انسان ہے، لیکن اللہ کے معیار کے مطابق وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک ڈیلیوری کرنے والا جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا تو تمہارے معیار کے مطابق ڈیلیوری بوائے جو وہ ناکام انسان ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک بلینئر اگر جنت میں نہیں جا سکا اور جہنم میں چلا گیا تو جو تمہاری ڈیفینیشن کے حساب سے بڑا کامیاب تھا، جی بڑا بلینئر تھا، تم اس کو فالو کرتے تھے، اس کی فین فالوئنگ تھی اور اس کی ہر ٹویٹ کو تم اس طرح یقین کرتے تھے کہ جیسے قرآن کی کوئی آیت آ گئی ہے، لیکن وہ اللہ کا نافرمان تھا، دیکھو جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ تو تم تو بڑا اس کو کامیاب کہتے تھے، لیکن اللہ کی ڈیفینیشن کے حساب سے اگر وہ جنت میں نہیں پہنچ سکا اور جہنم میں چلا گیا تو اللہ کے نزدیک وہ ناکام ہو گیا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جب بلینئرز یا مالدار لوگوں کی بات کروں اس کا مطلب ہے کہ سارے کوئی نافرمان ہے۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو سیلیبریٹیز کو اور بڑے بڑے بلینئرز جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہماری لائفز کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں، جو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، جو ہم پاگلوں کی طرح ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے پتہ نہیں کہ دنیا کا کیا ایک کمال کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان کے اچیومنٹس ہیں، ان کے اچیومنٹس کو ریکگنائز کرنا وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کامیابی اور ناکامی کی۔ کسی شخص نے اپنی زندگی میں محنت کر کے دنیا میں ایک مقام حاصل کیا تو ٹھیک ہے، گڈ فار ہم، کر لیا ہے۔ ہم اس کو یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں ہاں بھئی یہ اس کی واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ بالکل بیسک لیول سے سٹارٹ ہوا تھا، آج بلینئر بن گیا، تو اس نے اس دنیا میں یہ اچیو کر لیا۔ لیکن کیا ہم اس کو کامیاب کہیں گے؟ دا آنسر از نو۔ کیونکہ کامیابی جو ہے اس کا لنک مال سے، اسٹیٹس سے، گاڑی سے، عہدے سے، بزنس سے، کسی چیز سے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب کہا کہ تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اب اس کو ذرا آپ اگلی آیت سے لنک کریں تو کیا ہے کہ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پھر ایک اور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دو ٹریکس بڑے کلیئرلی ڈیفائن ہو گئے ہیں اس حدیث میں کہ اگر تم سچ بولو گے وہ نیکی کی طرف لے کے جائے گی، اور نیکی کس راستے پہ لے کے جا رہی ہے؟ جنت کے راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ یعنی نیک انسان جب نیکی کے راستے پہ تم چلو گے تو تبھی تم جنت میں پہنچ سکتے ہو۔ اب یہ نیکی کے راستے پہ اگر ریڑھی والا چل رہا ہے، دکان والا چل رہا ہے، کوئی جاب کرنے والا چل رہا ہے، بزنس مین چل رہا ہے،
تو اس راستے پہ چلتے چلتے وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور جو برائی کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہائی وے ٹو ہیل ہے. بھئی آپ اس پہ چلنا شروع کر دیں گے تو الٹیمیٹلی کہاں پہنچو گے تم؟ جہنم پہنچ جاؤ گے. تو یہ چیز کلیئر ہوگی. تو اب جو شخص توبہ کر رہا ہے تو توبہ وہ کس سے کرے گا؟ کسی گناہ سے ہی کرے گا نا. کبھی کوئی شخص جو ہے وہ نیک عمل کر کے تو توبہ نہیں کرتا. توبہ تو کرنی ہی اس نے ہوتی ہے جو گناہ کر رہا ہے. اب جب وہ گناہ کر رہا تھا تو آپ 2 ٹریک سمجھ لیں. وہ کس ٹریک پہ چل رہا تھا؟ گناہ والے ٹریک پہ چل رہا تھا، گناہ والے ہائی وے پہ جا رہا تھا. چلتا جا رہا ہے کوئی 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے، وہ گناہ والے ٹریک پہ چلے جا رہا ہے. سیدھا ہائی وے ٹو ہیل لی ہوئی ہے اس نے، اور وہ جا کے سیدھا جہنم کی ڈائریکشن میں چلے جا رہا ہے. اچانک اس کو پتہ لگا، کوئی لیکچر سنا، کوئی بات سنی، ریئلائزیشن ہوگی کہ نہیں، میں تو بڑے غلط راستے پہ چل رہا ہوں، اگر میں اس سے ہٹا نہیں تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں اس کو چھوڑتا ہوں. زنا کرتا تھا، اس نے ارادہ کیا بھی میں توبہ کروں گا. سود کا کاروبار کرتا تھا، اس نے بند کیا کہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا. کوئی خاتون تھی جو بے حیائی میں انوالو تھی اور ٹک ٹاک کے اوپر آ کے جو ہے وہ ناچ گانے کر رہی تھی، اس کو ریئلائز ہوا کہ نہیں، یہ بڑا غلط راستہ ہے، یہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں آج کے بعد توبہ کروں گی. کسی بھی گناہ کے پر راستے پہ تھا، اس نے اب توبہ کا ارادہ کیا. اب جب یہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لعلکم تفلحون، تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی یہ جو تم گناہ والی ہائی وے پہ جا رہے تھے اور وہ تم ناکامی کے راستے کے اوپر چلے جا رہے تھے، اب جب تم نے توبہ کی تو توبہ کرتے ہی تمہارا ٹریک چینج ہو جائے گا. تم ناکامی کے راستے سے ہٹ کے کامیابی والے راستے پہ آ جاؤ گے، اور کامیابی کا راستہ جو ہے تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. تو یہ توبہ جو ہے اس لیے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ توبہ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور جو کامیابی کا جو توبہ کا فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اب یہ آیت جو ہے اگر اس پہ ذرا غور کریں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. میں آپ کو ذرا ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کا گھر ہے، آپ نے اپنا گھر بڑا اچھا سیٹ کیا، اس کے اندر کچھ آپ نے اصول بنائے، آپ نے چیزیں بھی بڑی اچھی سیٹ کی، بڑی اچھی LCD لا کے رکھی، بڑا اچھا شینڈلیئر لگوایا، بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ مہنگی ترین جو ہے وہ شیشے کی کراکری بنائی، اپنا گھر جو ہے وہ اس کی کھڑکیاں بڑی بڑی گلاس کی بنوائی کہ تاکہ بڑا خوبصورت لگے. آپ کا کوئی جاننے والا ایسے گھر میں انٹر ہوتا ہے، انٹر ہونے کے بعد وہ آ کے اٹھا کے چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہے. LCD توڑ دی، برتن توڑ دیے، شیشہ توڑ دیا، سب تباہی مچا دی گھر کی. اب آپ کو جب آپ انٹر ہوں گے دیکھیں گے آج حالت کیا ہوئی ہے تو آپ کو غصہ آئے گا. غصہ نہیں آئے گا بلکہ آپ کا دل چاہے گا اس کو میں قتل کر دوں. میں نے اتنی محنت سے اتنا پیسہ لگا کے اپنا گھر سیٹ کیا تھا اور اس بیوقوف انسان نے کیا حرکت کی ہے. تو آپ اس کو قتل نہیں کریں تو کم از کم مار پیٹ ضرور ہو جائے گی. اب وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ آپ غصے کی حالت میں، اور آپ کو کہتا ہے دیکھو مجھ سے غلطی ہوگی، سوری، معاف کر دو. اب صرف اتنا سا سوری کرنے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ آپ اس کو جب تک کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مار پیٹ نہیں کریں گے یا اس کو سزا نہیں دیں گے تب تک دل کو تسلی نہیں ہوگی. تو جس طرح ہمیں غصہ آتا ہے کوئی ہماری کسی چیز کو خراب کرے، توڑے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹتے ہیں زمین پر. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو توڑتا ہے تو ان احکامات کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کو غیرت آتی ہے. اب ذرا اس چیز کو لنک کریں. ایک طرف اللہ کو غیرت ہے، غصہ آ رہا ہے، غضب ہے اللہ کا، ظاہر ہے غصہ آتا ہے، اور سب سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو کس چیز پہ آتا ہے؟ شرک پہ آتا ہے. جب کوئی انسان شرک کرتا ہے، شرک ایسا گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. اور اگر بغیر توبہ کے شرک والا مر جاتا ہے تو شرک والے کی اسی حال میں اگر چلا گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا.
باقی جو گناہ ہیں، اگر ہے مسلمان، شرک نہیں کرتا تھا لیکن جھوٹ کرتے ہوئے بولتے ہوئے چلا گیا، یا ایون شراب پیتا تھا اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو اس گناہ کی اس کو سزا ملے گی، لیکن سزا ملنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان تھا، اللہ کو مانتا تھا اور شرک نہیں کرتا تھا۔ لیکن اگر شرک کرتا ہے تو جب وہ جہنم میں جائے گا تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ اسی لیے اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق ٹٹولنا، ہر وقت بار بار ٹٹولتے رہنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان کچھ ایسے غلط کام کر رہا ہوتا ہے جو مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، جو کہ ہوتے شرک ہے، لیکن چونکہ کروانے والے اور کہنے والے ظاہری طور پہ بڑے دیندار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ خود بھی اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے نہیں بھی یہ شرک نہیں ہے، یہ چونکہ بہرحال ایک الگ ڈسکشن چلی جائے گی، لیکن بہت سے ایسے کام ہیں۔ تو بہرحال یہ کیا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کو بھی غیرت آتی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ جب وہی انسان جو اللہ کی زمین کو گندا کر رہا ہے، جیسے ہمارے گھر میں آ کے کسی نے گھر کو توڑا اور برباد کیا، اسی طرح جو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، وہ زمین کو تباہ کرتی ہے، گندگی پھیلاتے ہیں۔ جب اس زمین پہ شرک ہوتا ہے تو گندگی پھیلتی ہے، جب اس زمین پہ زنا ہوتا ہے تو اس پہ گندگی پھیلتی ہے، جب اس پہ سود پہ کاروبار ہوتا ہے تو گندگی پھیلتی ہے، جب جو ہے وہ شراب پی جاتی ہے، ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں تو اس پہ گندگی پھیلتی ہے۔ اللہ اپنی زمین پر گندگی کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو غیرت بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ انتظار کرتا ہے کہ شاید میرے بندے جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لیں، اور جب یہ گناہوں سے توبہ کریں گے تو ان کو میں معاف کر دوں گا۔ اب یہ جب توبہ کر رہے ہیں تو آپ سوچیں توبہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ توبہ کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی زمین پہ گند مچایا ہوا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ جو ہے ان توبہ کرنے والوں سے محبت کر رہا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے تک اللہ کو ان پہ غصہ آ رہا تھا، غیرت آ رہی تھی، اسی حال میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے، لیکن چونکہ ان کو ریئلائز ہو گیا، غلطی کا جو ہے وہ ریئلائزیشن آ گئی، انہوں نے توبہ کر لی۔ اب یہی وہ جو اللہ کے نزدیک اللہ جن سے ناراض تھا، اب اللہ ان سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ تو اتنا آسان ہے اللہ کو منانا اور اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ دنیا میں کبھی بھی ہم کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائیں گے، وہ ساری زندگی آپ کو ریئلائز کراتا رہے گا، جب جب موقع ملے گا بولے گا فلاں ٹائم پہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو نہیں اس طرح کی بات بتاتا، کہیں پہ بھی اب نہیں آتا کہ اگر انسان جو ہے دنیا میں توبہ کر کے گیا اور اللہ اس سے راضی ہے تو قیامت والے دن ایک حدیث میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ خیر بہرحال ایک الگ ڈسکشن ہو جائے گی، کہ یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو وہ اس طرح ریئلائز نہیں کراتا، کوئی اللہ نے فرشتے نہیں چھوڑے کہ آ کے وہ بار بار بتاتے رہے ہاں بھائی تمہیں یاد ہے نا تم نے فلاں ٹائم پہ اللہ کی نافرمانی کی تھی، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بھی بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، الا یہ کہ انسان خود ہی بالکل وہ اس پردے کو تار کر کے جو ہے وہ پبلکلی آ کے سب اپنے آپ کو ظاہر کر دے، تو بندے کی اپنی غلطی اور کوتاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا ایک سینیریو ڈیفائن کیا اگزامپل کے طور پر تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی توبہ پہ اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اپنی سواری پہ سوار ہو کے جنگل میں سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری کے اوپر اس کا سارا زاد رہا ہو، کھانا پینا اس کی سواری کے اوپر ہی ہے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ ایک شخص جو ہے جنگل میں سفر کر رہا ہے، ایک سواری ہے، اور یہ آج ہم اپنے حساب سے نہیں سوچ رہے، اس وقت سوچیں کہ سواری کیا ہوگی، یا کوئی اونٹ ہوگا یا گھوڑا ہوگا۔ اب اس کے پاس ایک وہی امید ہے کہ بھئی اس پہ میں چلتا جاؤں گا، کھانا بھی میرے پاس موجود ہے، ایک نہ ایک دن میں جو ہے اس جنگل سے نکل جاؤں گا۔ اب وہ اس سواری سے جا رہا ہے، اچانک حدیث میں کیا ہے کہ اچانک کیا ہو کہ وہ سواری اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، جنگل میں سواری اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔
اور وہ پھر اپنی سواری کو ڈھونڈ رہا ہے، سواری تھی بھاگ گیا کہیں، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے جنگل میں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کہ میری سواری مجھے مل جائے۔ اب ذرا اس انسان کی کیفیت کو سوچیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے امیجن کریں کہ آپ جنگل میں ہیں اور جنگل میں ایک سواری تھی، وہی آپ کا آسرا تھا، کھانا پینا وہ بھی اسی پہ تھا، وہ سب کا سب چلا گیا، تو اندر کی کیا فیلنگ ہوگی؟ خوف، ٹینشن، پریشانی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب الفاظ میں کیسے وہ بیان کروں وہ کیفیت تو جس پہ آتی ہے اسی کو پتہ ہے۔ اکیلا جنگل میں بندہ پھنس گیا اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ڈھونڈتا رہا لیکن اس کو سواری نہیں ملی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کے کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور بالکل مایوس ہو جاتا ہے، یعنی وہ گیو اپ کر دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میری سواری نہیں آئے گی، اب میں نے یہیں مرنا ہے، بس اینڈ آ گیا میرا۔ اب اس کی یہ کیفیت ہے۔ اب وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آ جاتی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس شخص کی خوشی کا اندازہ لگائیں کہ جس جو بالکل گیو اپ کر گیا تھا، اس کو لگ رہا تھا میری زندگی ختم ہو گئی، اب اس کی سواری کھانے پینے سمیت اس کے سامنے آ گئی تو اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور اس کی خوشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہو کہ اس خوشی میں اس کی زبان سے یہ کلمات نکل جائیں گے کہ وہ یہ کلمات نکلیں کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ مطلب وہ خوشی سے کہنا یہ چاہتا ہو کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب، لیکن وہ خوشی کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کو یہ بھی ریئلائز نہیں ہوا کہ اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلے اور وہ یہ کہنے لگے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اتنا اس کی خوشی کا لیول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب اس خوشی کو الفاظ میں کیسے ڈیفائن کریں؟ اب ہر بندہ امیجن کر سکتا ہے اس کیفیت میں کہ اس بندے کی خوشی کا کیا لیول ہوگا۔ آپ سوچیں کہ جب بندہ گناہ کرتے 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 ایک سٹیج پہ آ کے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارا ہر گناہ، ایک گناہ، ایک سیکنڈ، چند ملی سیکنڈ کا گناہ بھی جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ہے کہ کسی سے کوئی غافل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے گناہ کیے جا رہے، اچانک ہی توبہ کر لی اس نے۔ اب اچانک توبہ کی تو اس کی توبہ پہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا یہ شخص جو خوش ہوتا ہے اس سے بھی کئی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمان ہے، بڑی رحیم ہے، وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کریں، وہ بتا رہا ہے کہ توبہ کرو تمہارا ہی فائدہ ہے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ اس نے ہمارے لیے توبہ کے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں، دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اب یہ توبہ کے دروازے کب تک کھلے ہیں؟ اس کی دو کنڈیشنز آتی ہیں، دو سچویشنز ہیں جو کہ حدیث میں آتی ہیں۔ ایک جو کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی تو قیامت کے وقت سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر یہ کسی کو نظر آ گئی اور دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا، اب توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو کنفرم ہو گیا کہ ٹائمز اپ۔ دوسری کیا ہے؟ جب موت کے وقت غرغرے کی کیفیت ہو، یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہے اور اس کو اب یقین ہو گیا ہے کہ اب میں بس دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں، اب اس کو خیال ہے کہ میں توبہ کر لوں اور توبہ کرنا چاہے تو اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے رکھے ہوئے ہیں جب تک تم اپنے ہوش و حواس میں ہو اور تم جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کی خاطر توبہ کرو، تب اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہے۔ جب تمہیں کنفرم ہو گیا کہ اب تم نے مرنا ہی ہے اور ٹائم ختم ہو گیا اور اب تم توبہ کر رہے ہو، اب تم توبہ جو کر رہے ہو وہ اپنے دل کی خوشی سے اور دل کی رضا سے نہیں کر رہے، بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے مجبوری کے تحت تم توبہ کر رہے ہو، کیونکہ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس اب کوئی چوائس نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی توبہ نہیں چاہیے۔ تو جو توبہ کرنی ہے سچے دل سے کرنی ہے، خود سے کرنی ہے، اپنے دل کی رضا سے کرنی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے، تبھی جو ہے وہ توبہ ہے وہ قبول ہوگی۔ اور دوسری ایک اور چیز آخری بات ختم کرتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ کتنے گناہوں کے بعد قبول نہیں ہوگی، یہ بھی لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ اگر کوئی شخص
70 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور وہ 70 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، مثال کے طور پہ شراب پی رہا ہے، اب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار واقعی یہ بڑا زیادتی ہوگی، اب میں کیا کروں، لیکن اب تو میں 70 سال سے شراب پی رہا ہوں، اب چھوڑوں گا تو اب کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیں اگر 70 سال کے بعد بھی شراب چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اور سچی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی اور گناہوں کی تعداد کی کوئی شرط نہیں رکھی۔ یہ ہے میرے اور آپ کے رب کی رحمت۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ شرط رکھ دیتا، ہاں بھئی کوئی شخص اگر 5 سال سے زیادہ شراب پیتا رہے گا، اس کے بعد اگر توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ اگر کسی شخص نے 10 دفعہ زنا کر لیا، 10 دفعہ زنا کرنے کے بعد توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس نے 100 گالیاں دے دی، 100 گالیوں کے بعد اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ یہ اگر کنڈیشنز اللہ رکھ دیتا، کوئی نمبر ڈیفائن کر دیتا تو مارے گئے تھے ہم۔ اکثر ہم میں سے تو فارغ ہو جاتے کیونکہ ہمارے گناہ اتنے سارے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں ہماری توبہ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا ہے۔ بس یہ 2 کنڈیشنز کو ذہن میں رکھو، ایک قیامت قائم ہوگی پھر نہیں، اور ایک موت بالکل تمہارے سر پہ آ گئی پھر نہیں۔ اس سے پہلے تم چاہے 60 سال 70 سال 50 سال گناہ کیے ہیں، اگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ کوئی ایک دفعہ جو میرا مستقل عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں دن میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ کانسٹنٹ عمل ہے، اس کو ریگولر رکھنا چاہیے۔ جب گناہ ہو اپنے آپ کو کانشیسلی جب وہ آنکھ کان کھلے رکھیں کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے فوراً توبہ کریں، پکا ارادہ کریں کبھی نہیں کرنا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اگر غلطی سے ہو گیا پھر توبہ کریں۔ توبہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بھی اپنے باقی اعمال کی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ساتھ ساتھ ہمارے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو عبادات سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہو جائیں گے۔ تو جب ہم اسی حال میں اللہ کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ تو اپنے گناہوں سے پاک ہوں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔